مجھے خود انہی لوگوں نے کمزور کیا، انہی لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، انہی لوگوں نے مجھ پہ الزامات لگائے. آخر فائدہ کس کا ہے اور نقصان کس کا ہے؟ اور اخیر میں آپ نے ایک دفعہ نکالا، پھر نکالا، پھر نکالا. لہذا پہلے تو میں پریمیم دیتا تھا، لیکن آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری بیرسٹر گوہر پہ عائد ہوتی ہے، اسد قیصر صاحب پہ عائد ہوتی ہے، یہ ذمہ داری جو ہے عمر ایوب خان پہ عائد ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری علی امین خان گنڈپور پہ کسی حد تک عائد ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں، 2-3 اور لوگ ہیں، مثال کے طور پہ سیکرٹری جنرل جو تھے عمر ایوب خان اور شبلی فراز پہ عائد ہوتی ہے. یہ کیوں نہیں احساس کر رہے ہیں کہ پارٹی ڈوب رہی ہے؟ اور یہ کب خان کو بتائیں گے حقیقت؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ پارٹی میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ حقائق خان کو علم نہیں ہے، یہ ان سے مخفی رکھے جا رہے ہیں. یہ ابھی تک جو ہے سارا جھگڑا چل رہا ہے اپنے لوگوں کو گھسانے کا، اب انہی کو مراتب اور مناصب دینے کا. وہ بھائی باڑ میں جائے یہ مناصب، یہ پارٹی ہماری وہ جو کشتی ہے وہ ڈوبنے جا رہی ہے. یقین کریں کہ خیبر پختونخوا میں لوگ جو ہیں اب پی ٹی آئی کی قیادت کی اس صلاحیت پہ شک کرنے لگے ہیں کہ وہ ورکر کے ساتھ احتجاج میں ڈٹ کھڑے ہوں گے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو صرف ایک صوبے کی پارٹی بنا دی ہے، نہ آپ کی پنجاب میں تنظیمیں ہیں، نہ سندھ میں آپ کی کوئی تنظیمیں ہونے ہیں، نہ سندھ میں آپ کی صلاحیت ہے، نہ پنجاب میں، اور بلوچستان میں تو ہے ہی نہیں. یہ وفاق کی علامت پارٹی ہیں، ہماری ہر جگہ ہم نے سیٹیں جیتی ہیں، لیکن تنظیمیں کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی صلاحیت وہاں سے لوگوں کو نکالنے کی کیوں نہیں ہے؟ 1.25 سال نکل گیا ہے، ابھی تک آپ پارٹی کی آرگنائزیشن نہیں کر سکے. اب میں نے یہ کیا ہے، خان کی وجہ سے میں نے سوشل میڈیا ٹیم نہیں بنائی، ہاں البتہ میں نے ایک گالی پروف ٹیم بنا دی ہے، اور انشاءاللہ عید رمضان کے مہینے میں نہیں لیکن عید کے بعد جو ہے وہ ٹیم چمتکار ضرور دکھائے گی. نہیں آپ امروا صاحب، آپ دیکھیں میں نے آپ سے پوچھا آپ نے 5-6 لوگوں پہ کن کن پہ احسان کیے ان کا بتا دیں. آپ وہاں سے شروع ہوئے بات لے کے، پھر آپ نے لوگوں پہ پردے ڈالے، پھر آپ آگے نکل گئے، ریسیپشن آپ نے چلائی، ان 6 بندوں کے نام نہیں لیے، پھر آگے آپ نے دیکھ رہے یہ گڑبڑ کرتے ہیں. احسان کو میں عرض کروں، میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ لوگوں پہ احسان جتاتا ہوں. نہیں، آپ نے خود کہا کہ جن پہ میں نے احسان کیے ہیں ان لوگوں نے بھی میرا خیال نہیں رکھا. نہیں میں تو وہ پوچھ رہا ہوں جن پہ احسان کیا اور انہوں نے آپ کا خیال رکھا، ان کے نام نہیں پوچھ رہا. اچھا اب آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہوگا؟ احتجاج آپ نے کہا نہیں ہو سکتا، یہ لوگ بندے اکٹھے نہیں کر سکتے، تنظیمیں انہوں نے بنائی نہیں. آپ نے کہا جناب پی ٹی آئی نے تنظیمیں نہیں بنائی، پنجاب میں نہیں بنائی، سندھ میں نہیں بنائی، اور بلوچستان میں تو آپ نے کہا بالکل ہی کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ نے کہا جناب یہ مؤخر کر دیں گے، یہ احتجاج جو ہے عید کے بعد جو ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے اس کو مؤخر کر دیں گے، نہیں ہوگا. چلے ساری باتیں آپ کی مان لی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر یہ ساری چیزیں جیسے آپ بتا رہے ہو رہے اور جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں کہ وہ جا کے غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں یا غلط مس ریپریزنٹیشن آف فیکٹس ہو رہے ہیں اگر عمران خان کے پاس جا کے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے، تو کیا اور بھی تو لوگ ہیں نا جو جا کے بتاتے ہیں؟ میرے لیے تو وہ ورکر عزت کے قابل ہیں ان تمام خونی رشتوں سے جن کی وفاداری کا ابھی یقین آنا ہے. اچھا میرے یعنی کہ ان لوگوں کی قربانیوں کا کوئی صلہ ہو سکتا ہے، کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ اور میں صرف اس وجہ سے جو ہے کہ آپ میں یہ کہوں کہ فلاں جو ہیں فلاں کے ساتھ اتنی رشتہ داری ہیں تو بس وہ جناب عالی ہر چیز سے بالا ہے. آج تک کوئی بھی بندہ جو ہے پارٹی جو ہے، دیکھیں مین آبجیکٹو تو پارٹی کا یہ تھا نا کہ جناب عمران خان کو باہر نکالنا ہے، یہی آبجیکٹو تھا نا، مین آبجیکٹو تو یہی تھا نا. یہ پہلے مین نہیں تھا، پہلے تو تھا حقیقی آزادی. وہ حقیقی آزادی تو لگتا ہے کہ وڑ گئی ہے. اچھا، کیونکہ وہ جو نکالنا تھا یہ تو ہمارا 3-4 نمبر کا مطالبہ تھا. اچھا، ہمارے تو اصل مطالبے تھے حقیقی آزادی، مینڈیٹ کی ریکوری، قانون کی بالادستی اور سیاسی قیدیوں کی آزادی. تو لہذا اب تو وہ تو چھوڑے، حقیقی آزادی کا خواب جو ہے وہ پورا کرنا یا انقلاب لانا یا یہاں پہ نظام کو درست کرنا. نظام کو کیا درست کرتے؟ نظام نے تو ہماری ایسی ٹھکائی کر دی ہے، آئے دن جو ہیں ہمارے ایم این ایز ٹوٹتے جا رہے ہیں. ٹوٹ رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارے 11 لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کر گئے. اس کے بعد بھی کچھ ہوا ہے؟
اس کے بعد یہ فارورڈ بلاک کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو فارورڈ بلاک میں بھی لازماً جب اربوں کے ارب استعمال ہوں گے تو پھر فارورڈ بلاک بن رہا ہے پی ٹی تو آئی. پھر ہمارے پاکستانیوں کی نہیں ایک منٹ رکے نا, ایک منٹ موبائل پر کریں نا آپ. ایک تو موبائل میں لگ جاتے ہیں, مطلب کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے. دیکھیں, جہاں تک میری شنید ہے یا میری جانکاری ہے, میرے ذرائع ہیں, اب مجھے یقین ہے کہ عید کے فوراً بعد جو ہیں ایک اور گروپ بھی سامنے آئے گا جو فارورڈ بلاک کی شکل میں ہوگا. پیپل پارٹی جو ہیں ان کو 16 ایم این ایز درکار ہیں. اگر پیپل پارٹی کی جو ہیج منی ہے یا جو ان کا پریشر گروپ ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, تو 16 میں سے پیپل پارٹی کی کہ نون لیگ کی ہیجمنی ہے؟ نہیں, پیپل پارٹی نے شراکت دار ہے نا نظام میں. نہیں, آئے دن 70 کہتے ہیں سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 بندے انہیں اور چاہیے اور وہ پی ٹی آئی سے جائیں گے. 16 ممبر اگر ان کے پاس آ جاتے ہیں تو ان کو پیپل پارٹی کی ضرورت نہیں ہے نون کو بجٹ پاس کرنے کے لیے. اچھا اوکے, سو وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے, پیپلز پارٹی اگر کہتی ہے پیپل پارٹی کہہ رہی ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو حکومت تو چلتی بنے گی. ٹھیک ہے, اب اگر حکومت افورڈ ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ حکومت کو جانے دیا جائے, ٹھیک ہے. تو لہذا 16 ممبر تو پورے کریں گے. تو 16 ممبر آپ کہہ رہے ہیں ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے 16 ممبرز کا. ہاں, تو اور کہاں سے آئیں گے ہمارے رانا صاحب. میں نے ویسے یہ پہلے بھی پیشن گوئی کی تھی. میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اتنا وقت گزرنے کے بعد یہ احساس ضرور ہوا ہے کہ صبح آپ ہیرو ہوتے ہیں, شام کو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ زیرو بھی ہو چکے ہیں اور نکالے بھی جا چکے ہیں. اچھا, اتنی تیزی سے جو ہیں فیصلے ہوتے ہیں. یہاں پہ اس طرح ہے, میں تو خیر اس طرح ہوں کہ سمجھے بے باک ہوں, لاپرواہ ہوں, بدتمیز ہوں ان کی نظروں میں, یا ایگریسو ہوں, وٹ ایور. لیکن جو سلسلہ چل نکلا ہے, اب یہ جو فیصل چودھری صاحب کے ساتھ کیا ہے, اور میں فیصل کو میں نے آج فون کیا. اچھا, میں نے اسے کہا, حضرت میں تو ایک ایسی جگہ پہ تھا کہ جہاں سے میں چاہتی ہوئی بھی پھنسا ہوا تھا, نکل ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ خان کے ساتھ 9 مئی کے بعد اس کو چھوڑنا جو ہے وہ میرے خیال میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ جس کو لیڈر اور مرشد مانا تھا, وہ اس سے پھر بڑی غداری نہیں ہو سکتی تھی. میں پنس کیا تھا اور حالات واقعات مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ راستے علیحدہ کرتا. اور اس وقت اگر چھوڑ دیتا تو جو کہتے ہیں نا کہ برے وقت میں آدمی کی وفاداری کا پتہ چلتا ہے, اچھے وقت میں جو ہیں وہ تو زنخے بھی آ جاتے ہیں, آپ کی خوشیوں میں پہ ناچتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے یہ, اچھا اچھی سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے. کون, کس کی بات کریں؟ میں فیصل چودھری کی بات اچھا کرتا ہوں, اور بڑا اچھا لاجیکلی بولتا ہے. اس کا بھائی بھی بڑا اچھا بولتا ہے, فواد چودھری صاحب. تو میں نے, اور یہ ہر میڈیا چینل پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کی بیانیے کو ڈیفینڈ کرتا تھا. تو میں نے انہیں کہا, مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ آپ کس کھاتے میں نکالے گئے. اس نے کہا مجھے خود پتہ نہیں ہے. اچھا, اس کو بھی نہیں پتا؟ اس کو بھی پتہ نہیں ہے جس طرح مجھے پتہ نہیں ہے. البتہ ایک چیز کا میں پتہ ہے, وہ یہ ہے کہ پارٹی میں ایسے انہ پرست آ گئے ہیں اور ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ناک پہ لکیریں کھینچیں کہ جی وہ کوئی سیکرٹری جنرل بن گیا ہے, کوئی جناب خان کی قربت کسی کو حاصل ہو گئی ہے.